اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے بچوں، 2 ستمبر بروز بدھ آج کا جو آپ کا سبق ہے اس کا نام ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ یہ سبق آپ کو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 79 پہ مل جائے گا۔ پیارے بچوں، اگر ملکی پرندے اور دوسرے جانور کے مصنف کے حوالے سے بات کریں تو ان کا نام ہے شفیق الرحمن۔ شفیق الرحمن سن 1920 میں پیدا ہوئے اور سن 2000 میں انہوں نے وفات پائی۔ یہ اردو کے ممتاز افسانہ نگار اور مزاح نگار تھے۔ 1920 میں ضلع جلندھر میں کلا نور کے مقام پر یہ پیدا ہوئے تھے۔ پیارے بچوں، انہوں نے سب سے پہلے تعلیم حاصل کی اور اپنا جو ہے وہ پوری اعزازی ڈگریاں اپنی محنت سے سارے امتحانات کو پاس کرتے ہوئے یہ منازل طے کرتے گئے، اور بالآخر یہ میجر جنرل کے عہدے تک ترقی کرنے کے بعد ریٹائرڈ ہوئے۔ انہوں نے 6 سال تک علمی اور ادبی خدمات سر انجام دیں۔ شفیق الرحمن کے مزاح کا انداز بہت ہی ہلکا پھلکا اور نہایت شائستہ تھا۔ وہ زیادہ طویل اور مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ بڑے پیارے انداز میں کسی کے ساتھ بھی اگر مزاح کرتے تو بہت پیارا انداز اور بڑا جو ہے وہ شائستہ انداز ان کا ہوا کرتا تھا۔ 1942 میں شفیق الرحمن کے افسانوں کا پہلا مجموعہ کرنیں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے کئی دیگر مجموعے شامل ہیں اس میں، جیسے شگوفے اور مد و جزر، مزید حماقتیں اور دجلہ وغیرہ جو ہے یہ زیادہ مشہور ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی شفیق الرحمن نے کئی جو ہے وہ مجموعے لکھے جن کو اتنی پذیرائی تو نہ مل سکی۔ بہرحال ان کے یہ مجموعے جو ہے وہ زیادہ پذیرائی کے حامل ہوئے اور لوگوں کے اندر زیادہ ان کا شمار ہونے لگا۔ تو شفیق الرحمن نے اردو کے حوالے سے بے انتہا خدمات سر انجام دیں، اور سن 2000 میں بالآخر یہ عظیم شخصیت اس دائرہ فانی سے رخصت ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں اس سبق کی طرف۔ سب سے پہلے اس سبق کی سرگرمی دیکھ لیتے ہیں۔ تو آج کی جو سرگرمی آپ کو دی جا رہی ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ علامہ اقبال کی کوئی بھی نظم آپ نے تلاش کرنی ہے، تلاش کر کے اسے یاد کرنا ہے جس میں پرندوں اور جانوروں کا ذکر ہو۔ وہ یاد کر کے آپ نے کیلیگرافی رائٹنگ میں اپنے ہوم ورک رجسٹر کے اوپر لکھنی ہے۔ یہ تھی آج کی سرگرمی۔ اب چلتے ہیں تدریسی مقاصد کی طرف۔ تو تدریسی مقاصد آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، مزاحیہ ادب کے معنی و مفہوم سے آگاہ ہو جائیں گے آپ لوگ، اور شفیق الرحمن کے مزاحیہ اسلوب سے بھی آپ متعارف ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شفیق الرحمن کا جو مزاحیہ اسلوب تھا وہ کیسا تھا۔ نمبر 2، کہ مزاحیہ نثر پارہ کسی بھی صنف ادب میں لکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ایک صنف مخصوص نہیں ہے، اس سے بھی آپ لوگوں کو واقفیت حاصل ہو جائے گی۔ نمبر 3، تمثیل نگاری اور پیروڈی یعنی نقل مضحک کہ کسی مزاح کی، کسی مزاحیہ بات کی جب آپ نقل اتارتے ہیں تو وہ کس طرح اتارنی ہے، اس سے بھی آپ کو واقفیت حاصل ہو جائے گی اور آپ روشناس ہو جائیں گے۔ نمبر 4، کہ پرندے اور جانور کس طرح اپنی خصوصیات کی وجہ سے علامت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، وہ اس سبق کے اندر آپ کو اس کا تفصیلی ذکر مل جائے گا۔ اب چلتے ہیں اس سبق کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ سبق کا نام ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔
مصنف شفیق الرحمان نے اس سبق کے اندر بھی مختلف جو ہے وہ جانوروں اور پرندوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کا ذکر ہوا ہے وہ ہے کوا۔ تو کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ آپ اگر دیہات میں دیکھیں تو یہ چیز آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملے گی کہ صبح سویرے یہ سب کا موڈ خراب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کیسے؟ مثلاً کہ بلا وجہ آ کے جو ہے وہ دیواروں کے اوپر بیٹھ کے آوازیں لگائے گا، کاں کاں کرے گا، اور جب کوئی کچن میں بیٹھ کر کے، چونکہ دیہاتوں میں عام طور پہ کچن کھلے ہوتے ہیں، وہ صحن کے اندر ہوتے ہیں، تو جب صحن کے اندر گھر والے کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے اور آ کر کبھی کسی چیز میں اپنی چونچ لڑاتا ہے، کبھی کسی چیز میں اپنی چونچ مارتا ہے۔ تو اکثر و بیشتر کوا ہمیشہ جو ہے لوگوں کا موڈ خراب کرتا ہے، لیکن اس میں ایک اچھی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ کوا ہمیشہ جو ہے وہ یکجہتی کو ترجیح دیتا ہے۔ آپ تجرباتی طور پہ کسی ایک کوے کو اگر پکڑ لیں گے تو باقی تمام کوے اس کائیں کائیں کو سن کر اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اس میں ایک اچھی چیز ہے کہ یہ اپنے ساتھی کو، اپنے ہم نسل کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ سارے مل کر کوے آپس میں اپنے اس ساتھی کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اس میں ایک اچھی چیز ہے۔ باقی اس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ کوے کیسے ہوتے ہیں، ان کی شکل کیسی ہوتی ہے، ان کا حجم کیسا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اس سبق میں ملیں گی۔ دوسری چیز کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے بلبل۔ تو بلبل ایک روایتی پرندہ ہے جو ہر جگہ ہی موجود ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ جنگلات میں بھی پایا جاتا ہے۔ آپ نے زیادہ اس کو چڑیا گھر میں دیکھا ہوگا یا کہیں باہر جو ہے وہ اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ اس سے بہت چیزیں سیکھنے کو آپ کو ملیں گی۔ باقی جو شاعروں نے بلبل کا ذکر کیا ہے اپنے شعروں میں، اپنے اشعار میں، ان بیچاروں نے کبھی نہ بلبل دیکھی تھی نہ ان کو سنا تھا، کہ ان کے ممالک میں بلبل پائی ہی نہیں جاتی تھی۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں کہیں کہیں بلبل ملتی ہے، لیکن کوہ ہمالیہ کے دامن میں شاعر نہیں ملتے۔ تو انہوں نے جو بلبل کی آہوزاری کو جو ہے اپنے اس کے رونے پیٹنے کو اپنے اشعار کے اندر ذکر کیا ہے، وہ صرف ایک تکا مارا ہے۔ وہ انہوں نے اپنے پاس سے ایک افواہ جو ہے وہ اڑائی ہے کہ بلبل کی آواز اتنی سریلی ہے، اور جو ہے وہ اس کے گلاب کے پھول کی جس طرح کی میں مثلاً انہوں نے اپنے اشعار کے اندر اس کا ذکر کیا، وہ سارے کے سارے محض خام خیالی ہے، اصل زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی یہ بلبل کس وقت میں کہاں پائی جاتی ہے یہ بھی آپ کو اس سبق سے تفصیلاً مل جائے گا۔ اس کے بعد جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے بھینس۔ تو بھینس آپ سب حضرات نے ہی دیکھی ہوئی ہے کہ بھینس ایک موٹی اور خوش طبع ہوتی ہے۔ باقی بھینسوں کی قسمیں نہیں ہوتی، یہ سب ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ بھینس کا وجود بہت سے انسانوں کے لیے باعث مسرت ہے، خوشی کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے۔ باقی آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ بھینس سے ہمیں کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں، کہ اس سے ہمیں گوشت بھی ملتا ہے، اس سے ہمیں دودھ پینے کو ملتا ہے، اس سے ہمیں جو ہے وہ اور بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، کہ اس سے نسل چلتی ہے اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں۔ تو اس بھینس کا ذکر بھی مصنف نے اپنے اس سبق کے اندر کیا ہے، جس کا تفصیلی ذکر آپ کو سبق کے مطالعہ کرنے سے مل جائے گا۔ اس کے بعد جو مصنف نے ذکر کیا ہے وہ ہے الو۔ تو الو کی بھی یہاں پہ کئی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ مصنف نے تقریباً کہا ہے کہ الو کی 20 قسمیں ہیں، لیکن مصنف کہتا ہے کہ میرے خیال کے اندر اس کی 5-6 قسمیں ہی کافی ہیں۔ باقی الو جیسا بھی ہو وہ الو ہی رہتا ہے۔ باقی الوؤں کے نام آپ کو اس سبق میں بتائے گئے ہیں، ان کی مصلحت بتائی گئی ہے، الو اپنے بچوں کی کیسے دیکھ بھال کرتا ہے وہ اس میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ یہ آپ کو اس کا ذکر تفصیلاً اپنے سبق میں مل جائے گا۔ اس کے بعد جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے بلی۔ تو بلی کی بھی مصنف نے کئی قسمیں بتائی ہیں۔ اس پیراگراف میں آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے
کہ بلی کو کس طرح سدھایا جا سکتا ہے، بلی کے ساتھ کس طرح مانوسیت کو اختیار کیا جا سکتا ہے، کتنے سال کے اندر جو ہے وہ بلی کسی شخص سے مانوس ہو جاتی ہے، اس کی باتوں کو سمجھنے لگ جاتی ہے، اس کے اشاروں پہ چلنے لگ جاتی ہے۔ باقی بلی کے نقصانات بھی آپ کو پتہ ہیں کہ آپ اگر کوئی گوشت کھلا چھوڑ دیں گے تو بلی اس کو نہیں چھوڑے گی، کوئی دودھ کھلا چھوڑ دیں گے تو بلی اس کو نہیں چھوڑے گی، دیگر بلی کے جہاں فوائد ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں۔ الغرض اس پیراگراف کے اندر آپ کو بلی کا تفصیلاً ذکر ملے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس سبق کا بغور مطالعہ کرنا ہے، یکسوئی میں بیٹھ کر کے مطالعہ کرنا ہے، کیونکہ اس سبق کے حوالے سے آپ سے سوالات کیے جائیں گے جس کے آپ کو جواب دینا ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو میں ایک ساتھ میں مشورہ بھی دے دوں کہ یہ جو جانوروں کا یا پرندوں کا ذکر ہوا ہے، اگر طلباء جو ہے وہ مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں، اور ہر طالب علم کو مطالعے کا ذوق ہونا چاہیے، تو ایک کتاب ملتی ہے حیات الحیوان، یعنی کہ جانوروں کی زندگی، 2 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ اگر آپ یہ لے لیتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو بے شمار جانور اور بے شمار پرندوں کے حوالے سے معلومات ملیں گی، اور ایسی معلومات ہوں گی کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس کتاب کو خریدیں اور اس کو اپنے مطالعہ میں لائیں۔ اب چلتے ہیں اس کی ڈائری کی طرف۔ نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں، نوٹس کی مدد سے آپ نے اس کی پوری مشق کو حل کرنا ہے، اور اس کے سوال جواب، الفاظ معنی، الفاظ جملے جو بھی آپ کی نوٹس میں موجود ہیں وہ سارے آپ نے یاد کر کے کیلیگرافی رائٹنگ میں اپنے ہوم ورک رجسٹر پر لکھنے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سبق کے اندر آپ کو چند جانوروں اور پرندوں کا ذکر ملا ہے، ان میں سے کسی ایک جانور یا پرندے کو اس کا پیراگراف آپ نے کیلیگرافی رائٹنگ میں اپنے ہوم ورک رجسٹر کے اوپر لکھنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اب اختتام کی طرف چلتے ہیں اور اختتامی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، فی امان اللہ۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔